الحديد 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم پھر کفینا پے در پے بھیجے ہم نے علی آثارہم ان کے آثار پر برسولنا اپنے رسول وکفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو وآتیناہ اور عطا کی ہم نے اسے انجیل وجعلنا اور ڈال دیا ہم نے فی قلوب الذین دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اتبعوہ پیروی کی اس کی رأفتن شفقت ورحمتن اور رحمت کو ورہبانیہ اور رہبانیت ترک دنیا ابتدعوہا انہوں نے ایجاد کر لیا اسے ما کتبناہا نہیں فرض کیا تھا ہم نے اسے علیہم ان پر الا ابتغاء مگر حاصل کرنے کو رضوان اللہ رضا اللہ تعالی کی فما تو نہیں رعوہا انہوں نے خیال رکھا اس کا حق جیسے حق تھا رعایتہا اس کا خیال رکھنے کا فآتینا تو دیا ہم نے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے منہم ان میں سے اجرہم اجر ان کا وکثیر اور اکثر منہم ان میں سے فاسقون فاسق ہیں. پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی. اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. ثم کفینا علی آثارہم برسلنا کفینا یعنی اس کے مختلف میننگ بتائے گئے ہیں لغت میں ڈکشنری میں. اور پھر اثر نشان قدم مراد یہ کہ پہلے رسولوں کے بعد دوسرے رسول اس طرح بھیجے جس طرح سے ایک کی گردن کے پیچھے دوسرا اس کے نشان قدم پر چلتا ہوا آ رہا ہو. کفینا کفن گردن کا پچھلا حصہ گدی. سب کی تعلیم ایک ہی تھی سب ایک ہی راستے کے مسافر تھے. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ عیسیٰ علیہ السلام کا الگ خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سب سے آخر میں وہی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں تورات پر عمل کی تاکید تھی اور اس کے بعد سخت احکام میں نرمی کا بھی اعلان تھا. فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں. البتہ وہ بھی اسی راستے پر چلنے والے تھے جس پر پہلے رسول چلتے تھے جس میں جہاد کی تعلیم بھی تھی.
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور رأفتاً وہ رحمت جو کسی سے تکلیف یا نقصان دور کرنے سے تعلق رکھتی ہو، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ رحمتن کا لفظ عام ہے جس میں ہر طرح کا رحم شامل ہے، خصوصاً جس میں نفع پہنچانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ حج کی آیت میں ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ان کے دلوں میں رحمت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب انجیل عطا فرمائی تھی وہ بنیادی طور پر احکامات کی نہیں بلکہ وعظ و نصیحت کی کتاب تھی، جس میں انہیں خاص طور پر نرمی اور رحم کے اخلاق اختیار کرنے پر زور دیا گیا، چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل نے ان میں یہ صفت مزید پختہ کر دی۔ چونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے فضل سے ہوا، اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں رحمت رکھ دی۔ انجیل میں رحمت پر زور دینے کی وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے نفوس کی اصلاح کے لیے اور ان کے دلوں سے سختی کو دور کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، جو طویل مدتیں گزرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یہود کے برعکس آپس میں نہایت نرم اور مہربان تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بھی یہ وصف بہت نمایاں تھا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں، نرم ہیں۔ رہبانیت، یہ اصل بات ہے کہ رہبانیت ہے کیا؟ ابتدعوہا، رہب یرہب راہبا، راہب ڈرنے والا، بہت ڈرنے والا، رہبانیہ، رہبان کا طریقہ اختیار کرنا جو شدید خوف سے شادی نہیں کرتا کہ بیوی بچے اس کی عبادت میں رکاوٹ نہ بن جائیں، کہیں لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہے کہ اسے عبادت سے غافل نہ کریں، کھانے پینے کی لذیذ اشیاء سے اجتناب کرتا ہے کہ دنیا کی حرص اور نفس کی خواہشات سے بچ سکے، اس لیے وہ آبادی سے الگ جنگل بیابان میں کٹیا بنا کر عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ نہیں، نہ ہی انہوں نے اس کی تعلیم دی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ ان کا طریقہ تو اللہ کی توحید اور اس کے دین کی طرف دعوت دینا اور لوہے کے استعمال کے ساتھ اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کا کلا کما کرنا ہے۔ سو جن لوگوں نے ترک دنیا کا راستہ اختیار کیا اور پھر دعوت و جہاد کا کام چھوڑ دیا، یہ طریقہ ان کی اپنی ایجاد تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے عورتوں کو ترک کرنے والا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا اے عثمان، مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا، کیا تم نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کر لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میرے طریقے سے یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور کھاتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور طلاق بھی دیتا ہوں، تو جو شخص میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیویوں کی گھروں کی طرف آئے جو ہم پہلے اس حدیث مبارکہ کو کئی بار سن چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں۔ تو بی پریکٹیکل اینڈ بی نیچرل، سنت کا عمل ہمارے لیے ضروری ہے، نبی کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو نبی کے طریقے سے منہ موڑے گا تو یقیناً اس کا انجام کیا ہے؟ تقوی ضروری ہے، اور تقوی کے مطابق، فطرت کے مطابق
जीना ज़रूरी है, खाना पीना रहना सहना नबी पाक के तरीके के ऐन मुताबिक। मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उन्हें रहबानियत का हुक्म नहीं दिया था बल्कि उन्होंने उसे खुद ही ईजाद कर लिया था। इल्लब्तिगा रिज़वानिल्लाहि, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, यानी हमने उन्हें इसका हुक्म तो दिया ही नहीं, लेकिन उन्होंने तर्क दुनिया का ये काम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किया। ये मानी भी हो सकता है कि हमने उन्हें रहबानियत का हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन हमने अल्लाह की रज़ा हासिल करने का हुक्म उनको ज़रूर दिया है। फमा रअौहा हक़्क़ रिआयतिहा, रहबानियत इख्तियार करने वालों की दो तरह से मजम्मत फरमाई। एक ये कि उन्होंने दीन में वो बात ईजाद की जिसका उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। दूसरा ये कि उन्होंने रहबानियत ईजाद करके अपने आप पर तर्क दुनिया की जो पाबंदियां आयद की थीं उन्हें इस तरह ना निभा सके जिस तरह के निभाने का हक था। और फिर रहबानियत तो दरवेशी है और उसे दीन करार देना और हुकूक और आदाब का ख्याल ना रखना, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी ना करना और बस अलग निकल जाना, ना अपने जिस्म का, ना अपने नफ्स का, ना अपने घर वालों का, ये सरासर ज़्यादती है अपने साथ भी और अपने साथ रहने वालों के साथ भी। और फिर किसी भी इंतहा में चले जाना गलत है। म्याना रवि इख्तियार करनी है हमने और इसको एक वबा नहीं बना लेना। इस कुरान और सुन्नत का अमली नमूना पेश करना है। रहबानियत, किनारा कशी, नांगा पीर। इतने अरसे से हमारे पीर हैं वो उन्होंने गुस्ल ही नहीं किया, नहाए ही नहीं, खाना ही नहीं खाया नहीं। ये बेसिक नीड्स हैं हमारी और ना ही हम हैवानी सतह पर जी सकते हैं। इंसान बनाया है और इंसान में मुशर्रफ बनाया है, मुसलमान बनाया है, नबी पाक की उम्मत बनाया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। दुनिया में रहते हुए भूल चूक हो जाएगी, कमी बेशी हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसीलिए तो गफूरुर रहीम है। और दुनिया में रहते हुए खाना खाने का तरीका और सलीका, रहने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका ना तो कब्र परस्ती है, ना ही राबानियत है, तसव्वुफ भी नहीं है। बस दीन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। नमाज के वक्त नमाज पढ़ो, भूख लगे खाना खाओ और पाक साफ रहो। सफाई निस्फ ईमान है। अस्कार करो, दिल और दिमाग को ठंडा रखो, पुरसकून रखो, एक दूसरे से खैर पाओ, एक दूसरे का हक अदा करो। बीवी किस लिए है, शोहर किस लिए है, औलाद कैसे हासिल होगी अगर हम शादी ही नहीं करेंगे तो ये एक मसनून जो हमें तरीका बता दिया है वो हमारे लिए इनफ है, काफ़ी है। खुद साख्ता तरीक़ों पे चल के तो ना तो हमें विलायत मिलने वाली है, ना ही रब का कुर्ब मिलने वाला है और ना ही जन्नत मिलने वाली है। कुरान की दावत के साथ जिहाद की तलवार लेकर दुनिया पर इस्लाम को गालिब करने की जदोजहद की बजाय जंगलों बयाबानों या मकबरों और खानकाहों में अल्लाहू करते रहना। सोच समझ के दीन को समझें। आज मस्जिदें वीरान हैं, मकबरे आबाद हैं, बाज़ार आबाद हैं। दीन के नाम पर हम क्या नए तरीके घड़ लिए हैं हमने और जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, बंद संवर के, सज संवर के, और नमाजों की याद ही नहीं है। अजानें सुन ही नहीं रहे, हक के साथ अल्लाह की तरफ जा ही नहीं रहे, खिदमत को हमने मुकद्दम ही नहीं समझा हुआ। हम आपस में क्या कर बैठे हैं। ये अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामेंगे तो पता चलेगा ना, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ओपन चॉइस दी और दावत दी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलूना व युक़तलून वअदन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इंजील वल कुरआन। बेशक फ़आतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, इनमें दो किस्म के लोग शामिल हैं। एक वो जो रहबानियत में
خود ساختہ عقائد اور اعمال اور تثلیث اور قبل پرستی اور ترک دنیا کی بجائے صحیح ایمان و عمل پر قائم رہے، تورات اور انجیل سے ثابت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا اجر عطا فرما دیا۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ان کا اجر عطا فرمایا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ وہ تھے جو اپنی خواہش کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اللہ کا حکم ماننے میں ہی ہماری خیر ہے، ہماری نجات ہے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم، نون کے نیچے زیر ہے، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، نون کتنی کا بھی ہمیں پتہ ہے، ملائیں گے تو کیسے اور وقف کریں گے تو کیسے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔